الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نتبع نبيك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعے میں یہاں حاضر نہیں تھا. کراچی میں ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع تھا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. اتفاق سے بالکل یہی دن تھے جن میں رائے میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوا، جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہی جمعہ، ہفتہ اور اتوار. پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک 2 ہفتے قبل 23، 24، 25 کو اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا. بہت اہم اور بہت نمایاں. اس کے اخبارات میں کوریج خوب ہوئی، اس میں مضامین بھی آئے. اور ٹھیک اس کے ساتھ ہی ملتان میں ہو رہا تھا جو تبلیغی جماعت کا بریلوی ایڈیشن تھے، دعوت اسلامی کے عنوان سے ان کا اجتماع ہوا. اور ان 4 اجتماعات کے درمیان 2 اجتماع ہوئے ہمارے ملک میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات کے. ایک جمعیت اہل حدیث کا سالانہ اجتماع ہوا ساہیوال میں، اور ایک یہ ادارہ دعوت و ارشاد جن کے تحت وہ لشکر طیبہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں کافی جہاد کے اندر حصہ لے رہا ہے، ان کا جو اجتماع سالانہ ہوا. اسی مناسبت سے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی تحریکیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، یہ دھارے ہیں مختلف جو بہہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے دین ایک ہے، دین تو حضرت آدم سے لے کر ایندم تک ایک ہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. ہم نے تمہارے لیے دین وہی مقرر کیا ہے کہ جس کی ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح کو، اور جو وحی ہم نے کی ہے محمد آپ کی جانب، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اور سب کو ہمارا یہی حکم رہا ہے، اور مسلمانوں تمہیں بھی ہے کہ اس دین کو قائم کرو. تو دین تو سب کا مشترک تھا، لیکن یہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے ضمن میں سورہ مائدہ میں جو بات آئی ہے، جو میں نے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کا یہاں کافی تذکرہ ہوا ہے، جو 7 ہی آیات پر مشتمل ہے. ان 7 آیات میں 3 دفعہ وہ شدید ترین تنبیہ جو ہے کہ جو بھی اللہ کی کتابوں کے ماننے والے ہوں کہ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ اسی کے مطابق فیصلے کریں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو پھر وہی کافر ہیں. اللہ کی نگاہ میں پھر وہ مسلم نہیں مانے جائیں گے. دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر وہ کفر کی روش پر ہے اگر وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کی نگاہوں میں تو وہ مشرک ہیں، ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے نزدیک تو وہ پھر باغی ہیں، سرکش ہیں. یہ 3 جو ہے بہت سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں جو ہیں وہ آئی ہیں اس کام کے لیے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو مانتے ہو اور پھر اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پھر اس کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے، اس کی شریعت کی تنفیذ نہیں کرتے، تو پھر تمہارا حکم یہ ہے کہ تم کافر ہو اور فاسق ہو اور مشرک ہو.
لیکن اس کے بعد اسی رکوع میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ جو ہم نے تورات دی تھی موسیٰ کو اور انجیل دی تھی عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب اے محمد آپ کو دی ہے یہ قرآن مجید آخری ہماری کتاب، تو ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت بھی دی۔ شریعت موسوی جدا تھی، شریعت محمدی جدا ہے، اور ہر ایک کا طریقہ کار بھی ہم نے جدا گانا رکھا۔ جالنا کا لفظ ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج بھی علیحدہ رکھا۔ میں نے اسی موضوع پر گزشتہ جمعے میں کراچی میں تقریر کی تھی، اور میں نے آج کے لیے یہی سوچا کہ اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ ہدیۃً آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے فکر و نظر میں وسعت پیدا ہو، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ جو دینی ادارے کام کر رہے ہیں، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ کس منہاج پر ہے۔ اس سے یہ کہ ہمارے فکر و نظر میں وسعت ہوگی، اور یہ کہ وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے انا ولا غیری، بس ہم ہی ہمیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ شکل جو ہے جس سے تنگی پیدا ہو جاتی ہے ذہن میں، کہ انسان بس مغالطے میں آتا ہے کہ ہم ہی ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں میدان میں، وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ صورت پیدا ہو جائے جو فارسی کے شعر میں آئی ہے کہ نمن تنہا گری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار ہم مست، میں تنہا ہی نہیں ہوں اس میں خانہ توحید میں جو مست ہو گیا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں، جنید و شبلی اور عطار وہ بھی اس میں خانہ توحید میں اسی طرح مست رہے۔ تو گویا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر رسولوں کے منہاج میں اگر تھوڑا تھوڑا فرق رہا ہے، تو اگر ہماری دینی جماعتوں کے منہاج میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہو تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل ایسے محسوس ہو کہ جیسے کفر ہے۔ اگر کہ ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اب اصل منہاج محمد ہی ہوگا۔ جیسے کہ شریعت موسوی تھی تو شریعت اللہ ہی کی، اللہ ہی نے عطا کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ شریعت موسوی منسوخ ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ہوگا کہ شریعت کے احکام تو جو منسوخ ہو جائیں اب وہ سرے سے قابل عمل نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ جو منہاج ہے مختلف انبیاء کرام کے، مختلف حالات جو ہیں امت کو درپیش ہو سکتے ہیں، جن میں سے کسی اور نبی کے منہاج پر کام کرنے سے بھی کچھ مفید نتائج پیدا ہو جائیں، اگر کہ آئیڈیل رہنا چاہیے، ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک جو مثالی بات رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں منہاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا منہاج ایک اعتبار سے ان حالات میں بڑا ایک کوئی سمجھیے کہ مشابہت ہے کہ جن میں اللہ نے انہیں مبعوث کیا۔ مسلمان قوم تھی ایک جو مصر میں غلام ہو گئی تھی، بنی اسرائیل قوم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کے پوتے حضرت یعقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل، اور اسرائیل عبرانی میں کہتے ہیں عبداللہ کو، تو عبداللہ ان کا خطاب تھا، نام ان کا یعقوب تھا۔ یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے علیہ الصلوۃ والسلام، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بڑے وہ دنیا کے اندر پھلے، تو وہ جو 12 قبیلے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہ مسلمان قوم تھی اور موحد قوم تھی، توحید ان کے یہاں موجود تھی، لیکن یہ کہ ایک دور میں جب یہ مصر میں آئے تھے فلسطین سے، حضرت یعقوب کا گھر تو فلسطین میں تھا، حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا تھا، جیسے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو حجاز میں آباد کیا، مکہ مکرمہ کے پاس بیت اللہ کے قریب، تو اسی طریقے سے ان کو وہاں آباد کیا تھا، لیکن وہاں سے پھر یہ منتقل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اپنے بیٹے کے، وہ جو حالات سورہ یوسف میں تفصیل سے آئے ہیں وہ ذریعہ بن گئے ان کو وہاں سے اس فلسطین سے لا کر اور مصر میں آباد کرنے کا، اور مصر میں کئی 100 سال انہوں نے بڑے عیش سے بسر کیے، اس لیے کہ جو حکومت مصر میں اس وقت تھی ہکسوس کنگز، وہ چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں، وہ چرواہے بادشاہ اصل مصری نہیں تھے، بلکہ وہ در حقیقت اسی سے رائے عرب سے کسی وقت آ کر انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، حکومت بنائی تھی، وہ کہ یہ باہر کے لوگ تھے جنہوں نے مصر پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو لا کے آباد کیا، اور بہترین علاقہ جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، ڈیلٹا جو ہے جہاں پہ دریائے نیل کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو بڑا سرسبز علاقہ ہے، مصر کا بہترین علاقہ، وہ انہیں دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔
تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتہائی معتقد ہو گیا تھا بادشاہ، وہ اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی، پھر وہ خواب کی تعبیر کے مطابق انتظام کیا تھا کہ 7 سال جو اچھی فصل ہو، اس کے بعد جو 7 سال آنے والے ہیں سخت قحط کے، اس کے لیے پورا بندوبست ہو جائے۔ تو انتہائی معتقد تھا، جیسے کہ پیر مرید کا معاملہ ہوتا، اگرچہ ایمان تو وہ نہیں لایا حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن معتقد بہت تھا۔ تو گویا کہ پیر زادوں کی حیثیت سے انہوں نے پیر کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کی جو عزت اور توقیر وہاں ہوئی تو بڑے عیش کیے انہوں نے، اور اس میں خوب پھلے پھولے، لاکھوں کی تعداد ہو گئی۔ لیکن پھر ایک انقلاب آ گیا مصر میں، آپ اسے آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا۔ جو مصر کے اصل رہنے والے تھے انہوں نے بغاوت کی، ہکسوس کنگز کو نکال باہر کیا۔ اب جب وہ نکال دیے گئے تو جو ان کے منظور نظر تھے وہ گویا کہ اب یہاں پر مبعوث ہو گئے۔ اب ان کو دبایا گیا، ستایا گیا، انہیں غلام بنایا گیا، ان سے جبری مشقت کی گئی۔ احرام مصر کی تعمیر میں ان کے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ چورا بن کر دفن ہوئی۔ وہ ایک ایک پتھر گرتا تھا تو سینکڑوں کو جبڑتا تھا، اتنی بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ اوپر چڑھائی گئی ہیں۔ لیکن جب یہ انتہائی اس سختی کی حالت کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ان کی آزادی کے لیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں تھیں، اور یہ بھی مشابہت ہے حضور کی اور حضرت موسیٰ کے مابین۔ حضور بھی 2 بعثتوں کے ساتھ جو ہے مبعوث ہوئے، بعثت خصوصی الی اہل عرب، بعثت عمومی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہ آپ کی بعثت عمومی ہے۔ بعثت خصوصی فی الامیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت موسیٰ کی 2 بعثتیں، ایک بعثت الی فرعون، هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ۔ اس سے بھی کہا حضرت موسیٰ کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ پر ایمان لاؤ، میری اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پہلی ہی ملاقات میں یہ بھی کہا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اب ان بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو۔ ہماری یہ قوم جو ہے جو اب یہاں پر تم نے جس کو دبا رکھا ہے، مستضعفون بنا لیا ہے، ان کو دبایا ہوا ہے، ستا رہے ہو، اور اس وقت بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہو پیدا ہوتے ہو، صرف لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ یہ جو کیفیت ہے اب ان کو جانے دو۔ تو گویا کہ ایک مسلمان قوم کی آزادی فی نفس ہی اتنا بڑا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نبی کو مبعوث کیا، اور جو کشاکش چلی ہے پھر حضرت موسیٰ کے اور فرعون کے مابین، اور 2 ابتدائی بڑے معجزے جو کوہ طور ہی پر عطا ہو گئے تھے، اور پھر 7 اور معجزے جو دیے گئے پے بپے، یہ تمام معجزے جو ہے دکھائے گئے، کشاکش ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ فرعون ایمان نہیں لایا، اور اس کی جو پھر اس کا تو انجام وہی ہوا جو قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور عمورہ اور سدوم کی بستیوں کا ہوا جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے، وہ غرق ہوا اپنی تمام قوم کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزادی سے نجات دلا دی۔ تو گویا کہ کسی مسلمان قوم کی غلامی سے اس کو نجات دلانے کی جد و جہد، یہ منہاج موسوی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح بھی بھیجے گئے، وہ بھی مبعوث کیے گئے کن میں؟ یہود میں، مسلمان قوم، بلکہ اب تو وہ مسلمان قوم صاحب شریعت ہے، تورات ہے، اس کے علماء ہیں، اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی حضرات ہیں، ان کی عدالت بھی تھی، اور اس عدالت کے اندر وہ فیصلے کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ ان کے اوپر اس وقت رومی جو ہے وہ غالب ہے، رومیوں نے آ کر تسلط کیا ہوا ہے۔ ایک نمائشی طور پر درشنی بادشاہ جو ہے یہودی بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اصل اختیار جو ہے وہ جو رومن جو وہاں پر گورنر ہے پائلٹس پونٹس اس وقت جو موجود تھا اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہوتا تھا کہ یہ ریاستیں جو ہوتی تھی، یہاں پہ ہندو راجا ہے، یہاں مسلمان نواب ہے، لیکن اوپر بیٹھا ہوتا تھا ایک انگریز ریزیڈنٹ۔ یہ انگریز ریزیڈنٹ اصل طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ کہنے کو وہ نظام جو ہے وہ نواب صاحب کا نواب بھاولپور ہو یا نواب اور ہو، کوئی نواب قلات ہو، وہ راجا مہاراجا کشمیر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اختیار اس کا بمبا سرچشمہ انگریز تھا۔ اسی طریقے سے رومن جو ہے وہاں پر اصل حاکم تھے، اگرچہ ان کی اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بھی وہاں قائم تھی۔ لیکن حضرت مسیح کا معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ رومیوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے، حالانکہ اسی دور میں
تاریخ بتاتی ہے زیلاکس کے نام سے یہودیوں کی ایک جماعت موجود تھی، ایک گروہ تھا جو یعنی ہتھیار بھی اس نے فراہم کیے تھے اور وہ بغاوت کرتا تھا، ان کی جد و جہد تھی کہ رومیوں سے آزادی حاصل کرے، اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی کہ ہمیں حضرت مسیح کی تائید حاصل ہو جائے۔ تو مسیح کو جو عوامی طور پر اتنی پذیرائی مل رہی ہے، ہزارہا لوگ آ کر ان کا وعظ سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر بغاوت اتنی زوردار ہو جائے گی کہ رومیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ لیکن حضرت مسیح نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی دعوت مرکوز رہی کہ وہ جو مسلمان قوم سے بگڑ گئی تھی، دین کا ایک طرف ڈھانچہ، قانونی ڈھانچہ رہ گیا تھا، روح دین ختم ہو گئی، اس روح دین کو دوبارہ زندہ کرنا، ایمان کی جوت جگانا دلوں کے اندر، اصل تقویٰ، صرف ظاہری تقویٰ نہیں، لباس پہن لیا متقیوں والا اور لبادہ اوڑھ لیا، یہ نہیں اصل تقویٰ کہ جو جس کو حضور نے کہا گیا پھر سر والا لیا، وہ تقویٰ کہ جو لوگوں کے سامنے بھی تقویٰ ہو اور اپنے اکیلا بھی انسان کہیں ہے اور کہیں بند کمرے میں تو وہاں بھی وہ تقویٰ موجود ہے، تب تو تقویٰ ہے، ورنہ تقویٰ کہاں ہوا؟ وہ تقویٰ دل میں پیدا ہو جائے۔ ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، توبہ کرو، توبہ کی منادی کی حضرت مسیح علیہ السلام نے، اور وہاں سے ایک غیر ملکی سامراج کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک دوسرا منہاج ہے۔ اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ ایک کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مشابہت بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی بھیجے گئے ادھر تو اسرائیل کی طرف بھی آپ کی بعثت تھی، اگرچہ آل فرعون کی طرف بھی تھی، انہوں نے آل فرعون کو بھی دعوت دی، لیکن یہ کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مطالبہ کیا اور جد و جہد کی، پنجہ آزمائی کی اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اور قوم کو آزاد کرایا۔ حضرت مسیح مبعوث ہو رہے ہیں، وہ رومن کو خطاب ہی نہیں کرتے، رومن سے تو بات ہی نہیں کرتے، رومن کے خلاف اقدام نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح جو ہے ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر اصل دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد، اس کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ منہاج عیسوی ہے۔ اب دیکھیے منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ حضور کی بھی جو بعثت خاص ہے، کہنے تو وہ بھی ایک نبی کے امتی تھے، کہنے کو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، اور بہت فصل ہو گیا تھا، آخر حضرت ابراہیم کی اولاد تھے نا، مکے میں جو قریش آبادی کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ملت ابراہیم کے وہ مدعی تھے، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اگرچہ ملت ابراہیم کو مست کر دیا تھا، ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور نکل گئے تھے، اگر نماز کا تو حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا یہ رہ گئی تھی ان کی نماز، تصفیۃ و مکاء، لیکن حج کا نظام قائم تھا، وہ طواف کرتے تھے، اس میں بھی ایک بدعت ایجاد کی تھی کہ ننگے مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرنا بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ وقوف عرفہ بھی تھا، چاہے وہاں قریش نہیں جاتے تھے لیکن لوگ جاتے تھے، منا کا قیام تھا، قربانی کی ہو رہا تھا۔ تو اگرچہ وہ بھی ملت ابراہیم پر ہونے کے مدعی تھے، لیکن وہ بہت دور نکل چکے تھے اور شرک کی بدترین صورت ان میں پیدا ہو چکی۔ بنی اسرائیل میں اخلاقی اعتبار سے چاہے کتنی خرابیاں آ گئی تھی، شرک نہیں آیا تھا۔ یہ قوم جو ہے بحیثیت مجموعی اپنی پوری تاریخ کے دوران کسی بھی کھلے شرک میں مرتکب نہیں ہوئی۔ ایک دور میں، ایک زمانے میں ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اس غلو میں مبتلا ہو گیا تھا، جس میں کوئی عیسائی مبتلا ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا عزیر کو، لیکن وہ ایک محدود ان کا طبقہ تھا اور ان کے مستقل عقائد میں چیز شامل نہیں۔ لیکن یہاں یہ ہوا تھا بنی اسماعیل کا کہ یہ تو بدترین شرک کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا جو بنایا گیا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، وہ جو ہے اب وہ جو ہے بتوں کی بارگاہ بنا ہوا تھا اور سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہاں حضور نے کیا کیا؟ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، جو دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا انہیں جمع کیا، ان کی تربیت کی، تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، منظم کر کے ایک طاقت بنایا، اس طاقت کو پھر باطل کے نظام سے ٹکرایا۔ اس لیے کہ یہ قریش کون تھے؟ ائمہ، یہ ائمہ تھے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، سورہ توبہ میں کہا ان سے جنگ کرو، یہ ہے امام کفر کے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہاج تھا انقلابی منہاج،
پورے نظام کو بدلنے کے لیے، اور نظام طاقت کے بغیر نہیں بدلتا، اور طاقت جمعیت سے وجود میں آتی ہے۔ اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ ایک تنا پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا۔ اگر ایک شخص کر سکتا ہوتا تو ہر نبی دنیا کا اللہ کا دین جو ہے دنیا میں قائم کر کے جاتا، بغیر اللہ کے دین کو قائم کیے کیسے چلا جاتا؟ لیکن یہ کہ اگر جماعت میسر نہیں آئی، اگر آوان و انصار نہیں ہے، اگر ساتھی نہیں ہے، اگر سرفروش نہیں ہے، اگر جاں فشانی کرنے والے نہیں ہیں، اگر جو ہے جان و مال کی قربانیاں دینے والے نہیں ہیں، تو دین قائم نہیں ہو سکتا، انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب کے لیے جمعیت لازم ہے، جمعیت منظم ہے۔ لہٰذا حضور نے دعوت ایمان دی، جو ایمان لے آئے انہیں منظم کیا۔ پہلے تو یہ کہ خود رسول کی اطاعت کرنی لازم ہے۔ یہ جو ایک بحث چل گئی ہے ہمارے ہاں، جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا جلسے میں کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ سب سے بڑے ڈکٹیٹر حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ڈکٹیٹر کا لفظ کیونکہ ہمارے ہاں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال حضور کی شان میں مناسب نہیں ہے، ورنہ اس اعتبار سے کہ حضور کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا۔ ڈکٹیٹر جو ہے دنیا کے اندر وہی تو ہوتا ہے جس کا ہر حکم مانا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حکم واجب الاطاعت تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے مطاع بن کر آتا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے اس پر اکتفا نہیں کی، حضور نے آگے بڑھ کر بیعت لی کہ میرا ہر حکم مانو گے اور سنو گے اور مانو گے، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے طبیعت آمادہ نہ ہو، چاہے حالات مشکل ہو چاہے حالات آسان ہو، چاہے میں دوسروں کو تم پر ترجیح دے دوں، لیکن تمہیں ہر حال میں میری اطاعت کرتی ہے۔ معاہدہ ہوا، یہ بیعت لی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ينازل امره له وعلى ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ پھر جب یہ طاقت بن گئی تو جیسے قرآن مجید میں مقام پر آیا بل نقذف بالحق على الباطل، ہم حق کا کوڑا دے کر مارتے ہیں باطل کے سر پر، فیدمغه تو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ جو ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق کو اور باطل کی کشاکش جو ہے تو ہمیشہ رہی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً وہ جب اہل حق آ جاتے ہیں تو وہ جب منظم ہو کر وہ گویا کہ جیسے آپ رسیاں بٹ کر کوڑا بناتے ہیں، اب وہ کوڑا مارتے ہیں کسی کے تو اس کا تو نتیجہ نکلتا ہے نا، تو بل نقذف بالحق علی الباطل، باطل پر ہم کوڑا مارتے ہیں حق کا، فیدمغه وہ اس کا دماغ باہر نکال دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے۔ تو باطل کا بھیجا نکال دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ ان کے تزکیے کی اور تربیت کی شان ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کشاکش کی شان ہے اشداء علی الکفار، کافر چاہے باپ ہے لیکن سخت ترین ہے، اپنے باپ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو گئے، ان کے لیے تو ولو کانوا آباءہم او اخوانہم، کوئی بھی ہو، دوست ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ جب حزب اللہ اور حزب الشیطان کے مقابلے میں آتی ہے تو سارے رشتے کٹ کر رہ جاتے ہیں، کسی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو حضور کا انقلابی منہاج ہے، اس منہاج جو ہے یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حضور نے عرب میں ایک انقلاب برپا کیا، یہ تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، یونیورسلی ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے، یونیورسل ٹروتھس کے اندر اس کو شمار کیا جانا چاہیے، وہ حقائق جو پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن وہ ہے جو حضور نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چاہے ایم این رائے کی شہادت ہے جو 1920 میں لیکچر دے رہا ہے اسی لاہور میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام، بریڈ لا ہال لاہور کے اندر، اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ چاہے وہ 1980 میں شائع ہونے والی کتاب ہے دی 100، اس کا مصنف کہہ رہا ہے، چاہے وہ ایچ جی ویلز کہنے والا ہے، چاہے گاندھی ہے جو اعتراف کر رہا ہے، دنیا میں ہر شخص نے مانا ہے، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، سب نے مانا ہے۔ وہ انقلاب جو ہے یہ ہے منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات کو ذرا اپنے حالات پر منطبق کیجیے۔ ہمارے جو ماضی قریب میں جو تحریکیں، جو علماء کی اور جو رجال دینی ہیں، انہوں نے جو مختلف کام کیے ہیں، ذرا ان کو کیٹیگرائز کیجیے۔ ہمارے ہاں ایک وہ طبقہ تھا علماء کرام کا، چاہے وہ بعد میں کانگریس کے حامی ہو گئے اور چاہے وہ مسلم لیگ کے حامی ہو گئے، دونوں میں ایک سے مشترک تھی آزادی، آزادی کی جدوجہد،
اور یہ آزادی کی جدوجہد پچھلی صدی میں شروع ہو گئی تھی۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک شروع کی جہاد کی، تو ان کے پیش نظر کیا تھا؟ انہوں نے جو حالات دیکھے وہ یہ تھے کہ شمالی ہند پر سکھوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہی ہندوستان کا علاقہ ہے جو عالم اسلام کے ساتھ ملحق ہے۔ ادھر مشرقی سے بنگال سے انگریز ایک طاقت آ گئی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے، اس لیے کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد سے وہ آ گئے تھے۔ تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان دارالاسلام تھا، پورے ہندوستان سے مسلمانوں کا جو ہے حکومت تھی، دارالاسلام تھا، اب یہ دارالکفر بنتا جا رہا ہے۔ لہذا انہوں نے جو اپنا پلان بنایا وہ یہ تھا کہ پہلے سکھوں سے پنجاب کو اور صوبہ سرحد کے جو مرکزی جو وسطی اضلاع ہیں ان پر بھی انہی کا اقتدار تھا، ان کو نجات دلائی جائے۔ پھر یہ کہ اس طاقت کو لے کر اور پھر افغانوں کی، کیونکہ پیچھے ہنٹر لینڈ جو ہے وہ افغانستان ہے، اور خود جو ہے فرنٹیئر کے وہ جو پختون ہیں، پٹھان ہیں، یہ بہرحال ایک جنگجو قوم ہے، ان کی مدد سے آ کر اور پھر یہ انگریزوں کا جو بڑھتا ہوا سیلاب آ رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ یہ جد و جہد شروع ہوئی ہے پچھلی صدی میں۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو بھی تھی، بنا کردند خوش نسم بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تینت را، وہ یہ کہ کچھ بغاوت ہو گئی، کچھ یہ کہ ایک سازش ہو گئی، غداری ہو گئی، کچھ غلطیاں ان سے ہو گئی، لیکن یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اکثر و بیشتر ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے بالا کوٹ میں 1831، 6 مئی 1831 وہ تحریک ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی علماء بیٹھے نہیں، اس کے بعد پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو نکالنے کی کوشش کی 1857 میں، اس میں بھی مسلمان شریک ہوئے، علماء بھی شریک ہوئے، جن لوگوں نے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے وہ علماء جو ہے اس جہاد میں شریک تھے، جس کو آج ہم جہاد آزادی کہتے ہیں۔ انگریز نے اس کا نام غدر رکھا تھا، بغاوت رکھا تھا، وہ سمجھتا تھا ہماری حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اصل میں تو وہ ایک غیر ملکی سامراج سے نجات اور آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد جو علماء نے جدوجہد جاری رکھی ان میں سب سے سر خیر جو ہے اس صدی کے آغاز میں وہ شیخ الہند ہیں، جنہوں نے ریشمی روبانوں کی تحریک برپا کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ دارالخلافہ سے، ترکی سے خلافت ابھی قائم تھی، وہاں سے مدد مل جائے، افغانستان سے مدد مل جائے، اور یہاں سے ہم بغاوت کریں اور انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اور دارالاسلام کا سٹیٹس جو ہے دوبارہ اس کو گویا کہ ریوائو کر دیا جائے، دوبارہ جو ہے ہندوستان کا معاملہ جو دارالاسلام کا بن جائے۔ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز فتویٰ دے چکے تھے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، کہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہے جب سے کہ انگریز آ گیا ہے۔ تو دارالحرب کو کنورٹ کرنا، اس کے اس اصل سٹیٹس کو جو ہے دوبارہ بحال کرنا، اس جدوجہد کے لیے ان علماء نے جہاد کیا، ان میں شیخ الہند تھے۔ لیکن پھر یہ کہ علماء میں تقسیم ہو گئی، ایک طبقے کی رائے یہ رہی کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرو، پہلے انگریزوں کو نکالو پھر ہندوؤں کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ لیکن انگریزی دور میں ہندو جس طریقے سے آگے بڑھ آیا تھا، انگریزوں نے ہندو کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے کہ ہندو تو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی نہیں، ایک غلام کی جگہ دوسرا، ایک حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آ گیا۔ مسلمان تھے جو ابھی تخت حکومت سے نیچے گرا کر اور غلاموں کی صف میں کھڑے کیے گئے تھے، بغاوت کے جراثیم تو انہی میں تھے، کیونکہ ابھی وہ جو ہے وہ معذور کیے گئے۔ لہذا مسلمانوں کو دبایا، ہندوؤں کو اٹھایا، اور نتیجہ یہ نکلا ہندو ہم سے بہت آگے نکل گئے، تعلیم میں آگے نکل گئے، ملازمتوں میں آگے نکل گئے، تجارت تو خیر ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس میں وہ آگے تھے ہی۔ اور اب یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انگریز یہاں سے چلا گیا اور ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہندو جو ہے منصفانہ نہیں کرے گا، اس کے عزائم بھی نظر آ رہے تھے۔ لہذا یہ کہ علماء کی جو ہے یہ رائے دو مختلف ہو گئی۔ آج میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی آپ اپنے قلب و نظر میں وسعت پیدا کریں کہ یہ ایک اجتہادی رائے تھی، ایک رائے یہ تھی مخلصانہ تھی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور انگریزوں کو یہاں سے دفع کر لو، پھر ہم آپس کا معاملہ خود طے کر لیں گے، اور ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، ہم نے ہندوؤں پر 1000 برس حکومت کی ہے، یہ ہمارے مد مقابل کہاں سے بن جائیں گے۔ دوسری طرف لوگوں کا خیال ہے نہیں، حالات بدل چکے ہیں، اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب اگر ہندوؤں سے پہلے سے ہم نے کوئی معاملہ طے نہ کیا اور اپنے ملی تشخص کی ضمانت حاصل نہ کی تو یہ ہندو جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے علیحدہ جداگانہ تشخص کو ختم کر کے رکھ دے گا، ہمیں معاشی طور پر جو ہے وہ بالکل نچلا طبقہ بنا کر رکھ دے گا، مستضعفین میں سے بنا دے گا اور محرومین میں سے بنا دے گا، ہماری شدی بھی کرے گا، اور اپنے آپ جیسے کہ بھارت میں ہوا شدی کی تحریک بھی چلی، اب بھی چل رہی ہے۔
ابھی راجستھان میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمان جو ہے وہ ہندو ہو گئے واپس، یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف ہوا، لیکن دونوں میں قدر مشترک کیا تھی؟ منہاج موسوی پر عمل پیرا تھے، اور بالآخر یہ منہاج موسوی جو ہے اس کی قیادت ہاتھ میں آئی قائد اعظم محمد علی جناح کے، مسلم لیگ کی قیادت کے ذریعے سے انہوں نے کم سے کم ہندوستان کے 2 علاقوں کو تو دارالاسلام بنوا لیا۔ اگرچہ ہمیں صدمہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ہم سے جدا ہو گیا، صدمے پر صدمہ ہے، صرف جدائی بھی ایک صدمہ ہوتا، انہوں نے مشرقی پاکستان کا نام چھوڑ دیا اور بنگلہ دیش نام رکھ لیا، یہ دوہرا صدمہ ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان اکثریت کا ملک ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں ہندو غالب نہیں آ سکتا، اب مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر، یہ بونس ہے جو ہمیں ملا ہے، ورنہ علامہ اقبال نے 1930 میں جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اس خواب میں مشرقی پاکستان نہیں تھا، انہوں نے تو یہ کہا تھا ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ تو سن 40 میں پھر مسلم لیگ کا جو ریزولوشن تھا، لاہور ریزولوشن، اس میں کہا گیا نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا یہ پاکستان بننے چاہیے۔ بہرحال اب وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش، لیکن وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان اکثریت کا ملک ہے، یہ بونس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ابھی انٹیکٹ ہے۔ بہرحال یہ جو بھی جد و جہد علماء کرام نے کی ہے آزادی کے لیے، اور پھر یہ کہ جس کی قیادت آ گئی ہے مسلم لیگ کے ہاتھ میں، یہ منہاج موسوی ہے، اس کو بھی اپنے ذہنوں سے دور نہیں کرنا چاہیے، مذہبی عناصر کو بھی ریکنسائل کرنا چاہیے کہ اس کا بھی ایک مقام ہے۔ اچھا، دوسرا منہاج حضرت عیسیٰ کے منہاج پر اس وقت تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، انہیں سیاست سے غرض نہیں، انہیں نیو ورلڈ آرڈر سے کوئی غرض نہیں، نہ انہیں کسی اور طرح کی چیز سے غرض ہے، وہ تو بس یہ کہ توبہ کرو اور اپنے اطوار ٹھیک کرو، نماز درست کرو، روزہ درست کرو، اپنی وضع قطع درست کرو، اپنے سنتوں کا جو ہے وہ تم اپنا اہتمام کرو، اس پر نہیں، سیاست سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، سروکار ہی نہیں، کوئی سرے سے عالمی حالات کیا ہے کوئی اس کی فکر نہیں، اس کا ذکر تک نہیں، کیا ہو رہا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تو حیران ہوتا ہوں، حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، اور وہاں رومن جو ہے وہ اس کا صوبہ بنا ہوا ہے، جو یہ بھی اسرائیل اس وقت تھا، اور وہاں پر جو ہے رومیوں کی حکومت تھی، رومن امپائر کا ایک صوبہ بنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں، بلکہ وہ جو اس وقت بگڑے ہوئے مسلمان تھے انہیں کو توبہ کی دعوت کر دیتے رہے، منادی کرتے رہے، تو گویا کہ تبلیغی جماعت یا ان کے رنگ میں جو بھی کام کرے، میرے نزدیک اب اگر بریلوی حضرات نے سوچا ہے کہ اگر یہ کام تبلیغی جماعت کیونکہ اس کی اصل قیادت تھی دیوبندی علماء تھے جنہوں نے شروع کیا ہے، تو ہم اپنے طور پر اس کو شروع کریں، دعوت اسلامی نے بھی کہ ذرا وقت گزرا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے خاصی اپنی جمعیت فراہم کر دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ بھی جہاں تک شاعر دینی ہے، داڑھی ہے اور وضع قطع ہے دینی، تو آخر اختیار کر رہے ہیں نا نماز کے اندر، اور سنتوں کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں، تو یہ جو تحریکیں ہیں تبلیغی جماعت کی ہو یا دعوت اسلامی کی ہو، یہ گویا کہ منہاج عیسوی پر ہے، منہاج محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اذان اس صدی میں دی تھی علامہ اقبال نے، اسلام کی سربلندی سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی متانے حاضر، اور وہ نعرہ لگایا تھا انقلاب کا، انقلاب ہے انقلاب، خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب ہے انقلاب، یہ نعرہ، اور بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پہلے درویشی ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تنظیم ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب کافی طاقت ہو جائے اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو، تصادم کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تو میں یہ کہتا ہوں، آج یہ تشبیہ استعمال کر رہا ہوں، اس کی اذان دی اقبال نے، اقامت کہی ابوالکلام آزاد نے، حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا، ہند مفیض الارض، حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت، حزب اللہ بنائی 1913 میں، لیکن یہ کہ وہ کچھ اس وقت کے ٹریڈیشنل علماء ان کی مخالفت انہوں نے دیکھا، ان کا جمود ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ فرقہ پرستی کے اندر اپنے اپنے حلقوں کے اندر بری طریقے سے محصور ہو کر رہ گئے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑا اور پھر وہ اس جہاد حریت میں شامل ہو گئے کانگریس کے ساتھ۔ پھر اس کو اٹھایا ہے
مولانا ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی کی شکل میں وہی حکومت الہیہ کا دورہ لے کر پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی سیاست اور خاص طور پر انتخابی سیاست کے دلدل میں پھنس کر وہ انہوں نے اپنی منزل کھوٹی کر لی ہے۔ بہرحال جماعت تو موجود ہے، ابھی قاضی حسین احمد صاحب اس کے امیر ہیں، لیکن وہ اصل جو منہاج محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر انہوں نے سیاسی راستہ اختیار کر دیا۔ اب اسی راستے پر تنظیم اسلامی جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ لیکن یہ سارے جو نقشے اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں ذرا تکمیل اور کر دوں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تین اس وقت امتیں دنیا میں ہیں، امت موسوی، امت عیسوی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کا اوپر جا کے جوڑ کہاں ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم پر۔ تو اگرچہ سورہ مائدہ کے اس 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہاں میں بات کو مکمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک منہاج ابراہیمی بھی تو تھا۔ وہ کیا تھا؟ منہج ابراہیمی کیا تھا؟ دین کی دعوت اور دعوت توحید کے مراکز قائم کر دیے، اپنے بیٹوں کو تربیت دی، ایک کو بٹھا دیا حجاز میں، ایک کو بٹھا دیا فلسطین میں، ایک بھتیجا اس نے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اس کو بھیج دیا سدوم اور آمورہ کی بستیوں میں۔ یہ کام انہوں نے کیا، مراکز دعوت قائم کر دیے۔ یہ گویا کہ ہمارے صوفیاء کرام جو کام کرتے رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ کے مراکز قائم کر دینا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلطان الہند جو کہلاتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، 5,000 آدمی ان کی خانقاہ میں ایک وقت میں زیر تربیت ہوتے تھے، اور پھر وہاں سے بھیج دے، تم چلے جاؤ، تم دکن چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ، مراکز بنتے چلے گئے۔ یہ پورا سلسلہ چشتیہ جو ہندوستان میں پھیلا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، چھوڑ دی سیاست، جو بھی بادشاہ ہیں، خلجی ہیں، لودھی ہیں، جو ہیں وہ کریں جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں کو ایمان اور توحید کی طرف بلایا جائے۔ تو یہ منہاج ہے مختلف۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس امت کے لیے اصل منہاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ اس امت پر جو قرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرض یہ ہے کہ بعثت محمدی کا جو مقصد ہے غلبہ دین، اور چونکہ آپ کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے اس کو اختیار کرنا، اور اس کے لیے منہاج محمدی کو اختیار کرنا اعلیٰ صاحب صلاۃ والسلام، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اگرچہ ہم اپنا سینہ کشادہ رکھیں گے، مباح دوسروں کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک کا کام ہے، یہ منہاج موسوی پر چل رہے ہیں، یہ منہاج عیسوی پر چل رہے ہیں، یہ منہاج ابراہیمی پر چل رہے ہیں، آخر سب کے کام جو ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کسی اللہ والا کہیں بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو دین کی تلقین کر رہا ہے، تو وہ انقلاب محمدی کو تقویت پہنچائے گا کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو اس کے ذریعے اثر آ کر ٹھیک ہو جائیں گے نا، اچھے ہو جائیں گے۔ تبلیغی جماعت کی لپیٹ میں جو لوگ آ گئے ہیں وہ لوگ جو ہے بہرحال دین کی طرف آئے ہیں، تو یہ بھی اسی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ لوگ جو ہے آخر یہ سارا اثاثہ ایک وقت میں کام آئے گا کسی بڑے مقصد کے لیے۔ جماعت اسلامی کے میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو مولانا مودودی کی دعوت سے، علامہ اقبال کے اشعار سے اور پھر مولانا مودودی کی دعوت سے متاثر ہوا، 10 سال اپنے جو نوجوانی کے ہیں اس میں لگائے ہیں۔ بہرحال میں اگر آیا ہوں تو میں نے اس کے بعد اس کام کے لیے اپنی زندگی وقف کی، تو مختلف راستوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے اس آیت کو کئی مرتبہ پھر بیان کیا ہے، یہاں بھی کیا اور جگہ پر بھی کیا ہے کہ حضور کو تو حکم ہوا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے محمد آپ تو جمے رہیے، ٹکے رہیے اس منہاج پر جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ نظام عدل قائم کریں دنیا میں۔ آپ کا منہاج انقلابی ہے، آپ ڈٹے رہیے۔ دوسروں سے آپ یہ کہہ دیجئے اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ دیکھو بھائی ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے نا، اللہ۔ یہی بات تبلیغی جماعت والوں کو کہنی چاہیے، جماعت اسلامی سے، جماعت اسلامی والوں کو کہنی چاہیے تبلیغی جماعت سے۔ ٹھیک ہے بھائی آپ کا منہاج اور ہے، ہمارا اور ہے، یا اور جماعتیں ہیں دینی جماعتیں وہ کام کر رہی ہیں، ان کا آپس میں یہ انداز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے، تمہارا طریقہ کار کچھ اور، اللہ تو ایک ہے ہمارا، اللہ ربنا و ربکم۔ نمبر 2 یہ کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہم ہی کو ملے گا، اور تم جو محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ جھگڑا کا ایک بات۔
اگر ہمارا طریقہ صحیح ہے اس کا کریڈٹ ہمیں مل جائے گا، اگر تمہارا طریقہ صحیح ہے اس کا کریڈٹ تمہیں مل جائے گا۔ لہذا لا حجت بیننا و بینکم، حجت بازی کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ ایک تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو مجھ پر آپ کی حقانیت منکشف ہو جائے گی یا آپ پر میری حقانیت منکشف ہو جائے گی۔ اگر ہم تعصب کے پردے اپنے دلوں پر نہ آنے دیں، اپنے آنکھوں پر پردے نہ پڑنے دیں، اپنے کانوں پر مہر نہ لگنے دیں، تو کیا پتا ہے آج میں جد و جہد کر رہا ہوں دین کے لیے، جس طریقے پر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل میرا انشراح دوسرے طریقے پر ہو جائے یا دوسرے کا انشراح میرے طریقے پر ہو جائے۔ اس طرح جیسے جیسے بھی جیسے قافلے حج میں بڑھتے ہیں، بے شمار قافلے ہوتے ہیں، اپنے اپنے جھنڈے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، سب کی منزل میدان عرفات، اور وہ 8 سڑکیں چل رہی ہوتی ہیں، دریا بہہ رہے ہوتے ہیں انسانوں کے در حقیقت، اور وہ سڑکیں کیا ہیں؟ اتنی چوڑی سڑکیں ہیں جتنے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے ہیں، اور وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں سے، لیکن سب کی منزل عرفات، اور ساری سڑکیں کنورج ہو رہی ہیں جا کر، کیا ادھر سے باہر سے تو فاصلہ زیادہ ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں کنورج ہو کر سب کے سب کہاں پر جاتا ہے؟ تو ہم اللہ یجمع بیننا، رفتہ رفتہ اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا۔ اور اگر یہ نہ صحیح تو ہماری کوششیں تو جمع ہو رہی ہیں، جس نے بھی کوشش دین کے لیے کی ہے اس کے جو اثرات میں نکلے ہیں وہ دین کے آخری مستقبل کے لیے اس کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ ہماری محنتوں کو جمع کر دے گا اگر ہم کسی وجہ سے محروم بھی رہ گئے جمع ہونے سے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ایک مقام تو آنا ہی ہے نا، ایک دن اللہ کے حضور میں تو سب کھڑے ہوں گے نا، وہاں تو ایک ہی میدان میں جمع ہونا ہے کہ نہیں؟ اس روز کھل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا، کون کس منہاج پر عمل کر رہا تھا۔ بہرحال ہم اس منہاج پر، منہاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے اصل میں چاہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ وسعت نظر آ جائے، سینہ کشادہ ہو، دوسروں کے لیے بھی اپنے دل کو، اپنے ذہن کو کھلے رکھے۔ ٹھیک ہے وہ بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہ سمجھ میں آیا یہ منہاج محمدی ہے، اور ہمارے نزدیک اصل اسوہ جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اسوہ حسنہ جو ہم پر لازم ہے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہ جو صورت چل رہی ہے، بہرحال اس کو کامیاب تو ہو کر رہنا ہے۔ ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور ختم المرسلین اور خاتم النبیین کا مقصد بعثت پورا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جائے گا، اور وہ منزل آ کر رہے گی۔ خبریں اس کی حضور نے دی ہے، میں نے وہ حدیثیں آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے تو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے۔ دیکھیے حضور کے زمانے میں دین تو غالب ہو گیا، ابو جہل ناکام رہ گیا، جہنم میں گیا، ابو لہب ناکام رہ گیا، جہنم میں گیا، ابو بکر صدیق کامیاب ہوگا، کیا اونچا مقام مل گیا، الصدیق الاکبر، حمزہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہما کامیاب ہو گئے۔ اصل تو کامیابی ہے کہ کس نے اس دعوت پر لبیک کہا اور تن من دھن لگا دیا۔ یہ ہر شخص کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اس کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پہلے تو مقصد معین ہو جائے، دین کی سرفرازی، دین کا غلبہ، جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جینا ہے، مرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر جو ہے اپنے لیے کسی جماعت کو تلاش کیجیے، کسی نہ کسی جماعت میں ہو کر کام کرنا ہوگا، اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا، موٹی سی بات ہے۔ اب وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے اس پر بھی میں نے کئی مرتبہ یہاں گفتگو کی ہے۔ اس وقت میں بقیہ وقت لینا چاہتا ہوں کچھ ملکی حالات کے بارے میں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اس ملک میں کافی عرصے کے بعد ایک خوش آئند پیش رفت ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے برملا کہا یہاں پر کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ منافقت کا پلندہ ہے، تاحال ہے۔ 15ویں ترمیم کے منظور ہونے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ وہ ختم ہوگا، لیکن یہ کہ تاحال تو دستور وہی ہے، لکھا ہوا وہاں پر نو لیجسلیشن ٹربیونل ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، لیکن اس کی کوئی تنفیذی جو ہے حیثیت نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی سینکشن نہیں۔ شریعت کورٹ ہے تو اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی، ویسے بھی تقریباً ڈیفنکٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے، اپیلنگ بینچ سے ڈیفنکٹ پڑا ہوا ہے،
تو منافقت کا پرندہ ہے، لیکن یہ کہ بہت عرصے کے بعد، اور یہ کہ کافی ہم نے اس کے لیے جو محنت کی، پچھلے سال جب یہ حکومت آئی تھی اس کے بعد سے، اس کی داستان میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ سب حضرات کے سامنے ہے، لیکن یہ کہ بہت عرصے کے بعد ایک خوش آئند پیش رفت ہوئی تھی کہ ترمیم کا جو ہے ترمیم 15ویں ترمیم کا بل سامنے آیا، لیکن جب آیا تو سخت صدمہ ہوا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا یہی کہا تھا کہ بکری نے دودھ تو دیا ہے، میگنیاں ڈال دی، اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی کہ جو انتہائی ناقابل قبول تھی، جس سے جو عہد حاضر میں ایک ریاست کے جو 3 سب سے بڑے آرگنز ہوتے ہیں، ان میں جو توازن ہوتا ہے جس سے کہ یہ مشینری کام کرتی ہے، جیسے اسپیس کرافٹ ہے اور جیسے ایئر کرافٹ ہے، ایسے اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں ایک پرزہ ادھر کا ادھر آپ نے کر دیا تو جو سارے سوار ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہر پرزے کو اپنی جگہ ہونا چاہیے، ہر پرزے کو دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، سنکرونائزیشن ہونی چاہیے ان کے بارے میں۔ لہذا اس کے اندر تو دستور میں ترمیم جو ہے وہ حاضر ارکان اسمبلی کی وہ جو ہے اکثریت، سادہ اکثریت سے، اور اسی طریقے سے ڈائریکٹیوز ایشو کیے جائیں گے، تو بہرحال میں نے بھی اس کی مخالفت کی، میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں آئے تو صحیح، قرآن اور سنت کی بالادستی کی دفعہ تو منظور ہے، خوش آئند ہے، ویلکم ہے، ضرور آنی چاہیے، لائق سچ اہلیت ہے، لائق مبارکباد ہے، لیکن میرا پہلا جو تھا 30ویں دن ہی جو میں نے جو کی تھی پریس کانفرنس، تو اس کا جملہ یہ تھا کہ یہ تو سب خوش آئند ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو میڈیول دور ہے، ازمنہ وسطیٰ کے سلاطین والا رول اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے عہد حاضر کے اندر۔ بہرحال کچھ تو یہ کہ میں نے بھی اس کی مخالفت کی، کچھ یہ کہ عام لوگوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، سیاسی حضرات کی طرف سے بھی ہوئی، بلکہ خود ان کی اپنی پارٹی میں بھی بغاوت ہوئی۔ خورشید محمود قصوری صاحب نے کھل کر بات کی، استعفیٰ تک دے دیا انہوں نے، جب کہا گیا کہ اگر آپ لیڈر کی بات نہیں مانتے تو مستعفی کیوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اسمبلی کے رکنیت چھوڑنے کو تیار ہو گئے، اور کچھ لوگ بھی تیار ہو گئے کہ ہم چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ترمیم کی، اس ترمیم شدہ بل کی میں نے تائید کی۔ میرا رد عمل یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اس میں سے زہر جو ہے، ڈنک جو ہے وہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ وہ جو آخری اس کا آرٹیکل تھا دستور میں ترمیم کی 239 جو دفعہ تھی، اس میں جو ترمیم وہ انہوں نے پوری کی پوری واپس لے لی، ڈائریکٹو کی بجائے جو ہے اسٹیپس ول بی ٹیکن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ، یہ الفاظ آ گئے، ٹھیک ہے مرکزی حکومت جو ہے قدم اٹھائے، لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا سا اس کے اندر مجھے بھی اشتباہ تو تھا، لیکن میری اپنی تعبیر اور توجہ یہ تھی کہ وہ جو 4th اس کا ہے سب کلاس، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything contained in the Constitution, any law or judgment of any court. یہ جو ایک سویپنگ ہے اس کی ایک شق، کہ یہ جو شق ہے جو دستور کے اندر ترمیم کے طور پر 2B کے طور پر آ جائے گی، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو پوری دستور پر بھی حاوی ہوگی، عدلیہ بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتی، کوئی نہیں، سب سے مخالفت ہوگی۔ تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا تعلق ہے اس آرٹیکل کی پہلی شق سے، وہ پہلی شق کیا ہے؟ The Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him, shall be the supreme law of Pakistan. یہ ہے پہلی شق۔ اس کے ساتھ اگر اس کو لیا جائے چوتھی کو، کوئی اعتراض بھی، بڑی اچھی بات ہے، واقعی اللہ اور اس کے رسول کی سنت جو ہے، اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت، تو سب پر حاوی ہونا چاہیے، ہماری عدلیہ بھی اس کے تابع ہونی چاہیے، ہماری مقننہ بھی تابع ہونی چاہیے، ہماری انتظامیہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو سٹیپس لیتی ہے گورنمنٹ، اب گورنمنٹ جو سٹیپ لیتی ہے وہ اس کی ثواب دید پڑے، شریعت کا کیا تصور اس کے سامنے ہے، پردے کی وہ کون سی شکل کو صحیح سمجھتی ہے، کون سی کو غلط سمجھتی ہے، آیا چھوٹ کے خلاف کو اقدام کرنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے۔ جو انکر المنکرات ہے، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ قرآن مجید کی روح سے سود ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اب مرکزی حکومت اس کے بارے میں تو بیٹھی رہتی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے بات ہی نہیں کرتی، اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ تو آخر یہ سارا اختیار مرکزی حکومت کے ہاتھ میں آ جانا یہ تو شاید جائز نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں اگر یہ ہے اس کا منشا تو یقیناً یہ غلط ہے، لیکن میں نے یہ سمجھا تھا، اور اب بھی میری رائے یہی ہے، اور میں نے اس کے بعد بھی جو بعض لوگوں سے ماہرین قانون ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے،
لیکن یہ دوسری توجیہ بھی لینے کی گنجائش موجود ہے، اور کسی وقت یہ ججمنٹ پر ہوگا، کسی جج کے پرسنل ججمنٹ پر۔ اب وہ جج کتنا صاحب کردار ہے اور کتنا وہ خریدا جا سکتا ہے وہ بات علیحدہ ہو گئی۔ پھر یہ کہ اس کی اپنی ذاتی رائے مخلصانہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کہ یہ اس کو کور کر رہا ہے، اور یہ سٹیپس جو ہے یہ بھی ہر دستور سے اور ہر عدلیہ سے بالا تر ہے۔ تو یہ چیز اگر ہے تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، حالانکہ میں نے اپنی توجیہ کے مطابق اشتہار دیا، خرچ کیا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا وہ اشتہار آیا تھا کہ اس ترمیم کے بعد جو بھی ترامیم کر دی گئی ہے اس دستور میں اب کوئی اس ترمیم، مجوزہ ترمیم، 15ویں ترمیم میں کوئی خرابی نہیں رہی ہے۔ میں نے درخواست کی تھی کہ تمام سینیٹر اس کو متفقہ طور پر منظور کریں، اور پھر میں جا کر ملا بھی ہوں۔ میں جناب اجمل خٹک صاحب سے ملا ہوں، انہوں نے بڑی پذیرائی کی، ملاقات کی۔ اعتراض حسن صاحب سے لاہور میں ملا ہوں، اسلام آباد میں احسان الحق پراٹا صاحب سے ملا ہوں۔ پھر یہ کہ چونکہ اے این پی کے اہم لیڈر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، غلام احمد بلوچ صاحب سے ملا ہوں۔ لیکن ان حضرات کی گفتگو سے بھی اور کچھ اور بھی جو ماہرین قانون ہیں ان سے معلوم ہوا کہ یہ دوسری گنجائش بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ درخواست کی کہ نواز شریف صاحب دست بستہ خدا کے لیے آپ اس میں سے اس امکان کو نکال دیجیے، یہ طے کر دیجیے کہ کم سے کم جو ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کا حکم جو ہے وہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں مجھے حق ہے میں جا کر کہوں کہ دین کا تصور یہ ہے، کسی اور کو حق ہے وہ آ کے آرگو کرے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ ہے، لیکن کوئی تو فیصلہ ہوگا نا، دلائل سننے کے بعد ہوگا، دلائل کو وزن کرنے کے بعد ہوگا، فیڈرل شریعت کورٹ میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہ میں نے یہ بات جو ہے، حالانکہ وہ تو ایک سمجھیے کہ دربار لگا ہوا تھا، جو یہ ابھی یوم اقبال پر جو جلسہ ہوا ہے ایوان اقبال میں، تو وہ تو ایوان اقبال کے بجائے وہ تو ایوان حکومت معلوم ہو رہا تھا، جو نعرے لگ رہے تھے، جو بھی کیفیات وہاں تھیں، وہاں بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے وہاں یہ کلمہ حق ادا کیا، میں نے نواز شریف صاحب کی موجودگی میں خدا کے لیے آپ اس کے اندر سے یہ حصہ نکال دیجئے، تاکہ کم سے کم وہ لوگ تو اس کی تائید کر سکیں کہ جو اس کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو دین سے برگشتہ ہیں، ان کا معاملہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دین کا معاملہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہم قرآن اور سنت کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ کہ یہ سارا اختیار جو ہے حکومت کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ بالا تر ہو تمام عدلیہ سے بھی اور تمام، یہ تو جائز نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے درخواست کی تھی، آج پھر کیونکہ میں اب پھر بیرونی سفر پر جانے والا ہوں، میں نے آج یہ جو میرا اس وقت کا آخری جمعہ ہے اس دور کا، میں 20 مئی کو آیا تھا 3 مہینے اپنے آپریشن کے سلسلے میں ملک سے باہر رہ کر، اور اس پورے عرصے میں صرف 2 مرتبہ جمعے کا ناغہ ہوا، باقی سب جمعے یہاں ہوئے ہیں، لیکن اب پھر وہ 2 مہینے کا ناغہ آ جائے گا، تو یہ میرا آخری جمعہ ہے۔ تو اس میں پرزور انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کا انداز یہ ہے کہ عوامی دباؤ ڈال کر اور جو بھی سینیٹرز ہیں ان کے گھراؤ کروائے جائیں اور ان کے اوپر اس طرح کا جو ہے دباؤ ڈال کر تو انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے حق میں رائے دیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کے عواقب اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر تو پاکستان ہوتا صرف پنجاب پر مشتمل تو ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں، لیکن پاکستان میں سندھ بھی ہے، پاکستان میں صوبہ سرحد بھی ہے، پاکستان میں صوبہ بلوچستان بھی ہے۔ ان صوبوں کو نظر انداز کر دینا اور وہ اپنی طاقت میں شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برف، وہ شہباز ہو یا وہ نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ طاقت جو انہیں حاصل ہوئی ہے، مینڈیٹ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برف، اور یہ اگر گرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کی بلکنائزیشن، اس لیے کہ سینٹریفیوگل فورسز تو ملک میں موجود ہیں، مرکز گریز رجحانات موجود ہیں، قوتیں موجود ہیں، دبکے ہوئے ہیں، موجود تو ہے، ختم تو نہیں ہو گئے، علیحدگی پسند قوتیں ہیں، پھر باہر ہمارے دشمن موجود ہیں، ہر وقت انہوں سپورٹ کرنے کے لیے، کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو دیوانہ بنانے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے بہت مضر، بہت خوفناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ بھی تھا ایک وقت میں طاقت کے نشے میں بڑا سرشار تھا، اس کے باوجود دستور کے معاملے میں 73 میں اس نے جو فلیکسیبلٹی شو کی تھی، اس نے جو بھی کنسنسس حاصل کرنے کے لیے ترامیم جو ہے قبول کی تھی تمام جماعتوں کی طرف سے، لیکن سب کے دستخط لے لیے تھے، یہی طرز عمل اختیار کیجیے، یہ معاملہ دستور کا ہے۔ یہ مشورہ میں نے تو الدین والنصیحہ کے تحت دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے نظر یہ آ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ،
اور نصیحت کرنے والے اکثر و بیشتر دنیا میں پسند نہیں کیے جاتے ہیں. باتیں خوشامدیوں کی سنی جاتی ہیں، جو نعرے لگائیں اور جو آسمان پر پہنچا دیں، باتیں ان کی اچھی لگتی ہیں. تنقید کرنے والے کی یا کوئی اپنی رائے سے ذرا مختلف رائے دینے والے کی رائے اکثر سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید میں آیا، انبیاء کرام نے کہا کہ میں تو تم سے کوشش کرتا رہا، نصحت تو لکم، لیکن یہ کہ تم نے ولکن لا تحبون الناس، تمہیں تو اپنے جو بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، تمہیں نصیحت کرنے والے ہیں صرف اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہیں، کوئی اور غایت نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی سیاسی اپنے مقاصد نہیں، کچھ نہیں. لیکن یہ کہ ایک مشورہ دیا ہے خدا کے لیے، اس میں یہ ترغیب اور کریں تاکہ یہ کنسنسس، ٹھیک ہے پورا کنسنسس نہ ہو. جو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کس کنسنسس کی بات کرتا ہے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے، اس کو بڑے نعرے وہاں لگے ہیں. کچھ لوگ ایسے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے جو حکومت کے ہاتھ میں آ جانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر عدلیہ کا، لیجسلیچر کا، اس کا بھی اپنا عمل دخل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات کے اندر وزن ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو ذرا ٹھہر کر دونوں بینی سے کام لے کر اور ملک اور ملت کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں یہ ترمیم قبول کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ کرے کہ یہ جو منافقت کا دروازہ ہمارے اس دستور میں کھلا ہوا ہے یہ دروازہ بند ہو جائے، اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی جو ہے اس کی ترمیم ایسٹ دستور کا حصہ بن جائے، تاکہ پھر دستور کی سطح پر اسلام کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہے. سندھ میں جو صورتحال اور جس طرز کو ڈیل کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت ہی تشویشناک بات بن گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی ویلکم کیا تھا، گورنر راج کوئی بری بات نہیں ہے، دستور کے اندر پروویژن ہے، دستور کے مطابق آپ نے لگایا ہے. حکومت فیل ہوئی، بار بار کہا کہ آپ یہاں کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو درست کیجیے، ناکام ہوتی چلی گئی. لیکن گورنر راج کا بھی تو کوئی طریقہ ہے. گورنر راج کے ساتھ اسمبلیاں بھی تو ڈیزالو ہو جانی چاہیے، تاکہ آپ ایک خاص مدت کے اندر دوسرا الیکشن کرائیں. دستور میں ہر شے کے لیے ایک راستہ معین ہے. آپ ماورائے دستور اقدامات کریں گے، وہ اسمبلی موجود ہے، اچھا موجود ہے لیکن چل نہیں سکتے، کام نہیں. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ ملک ہے، یہ کوئی ذاتی دکانداری نہیں ہے جو چاہے آپ کر لیں. یہ ملک کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آتا ہے. ڈیزالو بھی نہیں کی لیکن وہ اجلاس نہیں کر سکتی، ایک دن میں تالے لگا دیے، سب لوگ واپس چلے گئے، اگلے دن میں تالے کھول دیے، وہ آ بھی گئے. لیکن یہ کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تماشا بنایا جا رہا ہے اس کو، دستوری معاملات کو. اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کل ہوا ہے سینٹ کے اندر، صبح کے وقت حکم جو ہے جاری ہوا ہے گورنر پر بھی شاید پورا اعتماد نہیں ہے. بھائی گورنر پر اعتماد نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قابلیت، اسے ہٹا دیجیے، کسی اور گورنر کو لگا دیجیے. یہ آپ کا اختیار ہے. گورنر تو اپائنٹ ہوتا ہے مرکزی حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے. آپ کو اگر اس گورنر کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس میں صلاحیت اور قابلیت اسے ہٹا نہیں، اس سے جو واپس لیے جا رہے ہیں کچھ جو بھی آفیسر ہیں ان کو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا، ٹرانسفر ہم کریں گے. تو مرکز سے بیٹھ کر آپ براہ راست جو مرکز کی ٹیم ہے وہ حکومت چلانا چاہتی ہے. گورنر بھی شو پیس، وہ تو اعتزاز حاصل نے جو لہرا دیا کہ یہ حکم صبح جو ہے وہ جاری ہوا ہے، شام کو اسے واپس لے لیا. پھر وہی کھیل تماشا، اسمبلی کا کھیل تماشا بنایا، یہاں گورنر کا کھیل تماشا ہو رہا ہے. یہ ساری صورتیں بہت غلط ہیں. سندھ بہت اہم صوبہ ہے پاکستان کا، وہ سمندر پر بیٹھا ہوا ہے. گویا کہ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو سندھ اور بلوچستان کو کوئی خوف نہیں ہے. دونوں سمندر پر بیٹھے ہوئے، لینڈ لاک تو ہوں گے تو ہم ہوں گے، یا یہ کہ صوبہ سرحد ہوگا. اس حوالے سے بھی بہت سینسٹیو ایریا ہے. پوری دنیا کی نگاہیں اس کے اوپر ہے. وہ اس پورے علاقے کو ہانگ کانگ کے بعد اب اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ فری پورٹ بنے اور یہاں وہ علاقہ بن جائے، یہاں کیسینوز بنے اور یہاں پہ عیاشیوں کے لیے جو ہے وہ دروازے کھل جائیں. یہ سارا کچھ تو بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی طرح آخری بات عرض کر رہا ہوں، سی ٹی بی ٹی کا معاملہ، میں اس کو ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ میں قاضی حسین احمد صاحب کی طریقے سے یہ دھمکی دوں کہ اگر جاؤ گے اور دستخط کر کے آؤ گے تو واپس نہ آنا، گھسنے نہیں دیں گے پاکستان میں، اور تو یک طرفہ ٹکٹ لے کر جانا. یہ میں دھمکی نہیں دے سکتا. میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو اس شخص نے کہی تھی فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر، ستذکرون ما اقول، ان قریب تم یاد کرو گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے کیا کہا تھا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں تو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں.
ریکارڈ کرا دیا ہے کہ ہم مخالف ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم کے تحت ہم پابند ہیں. جو صلاحیت ہمیں دی ہے اللہ نے اس کو نہ صرف برقرار رکھیں بڑھائیں, کسی دباؤ کو تسلیم نہ کریں. یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے ہمارے پاس. لیکن اگر اس کے لیے انہوں نے اس کو, ہمارا نقشہ سامنے یہی آ رہا ہے اس وقت موجودہ حکومت کا, وہ جو میں بیان کر چکا ہوں پچھلے کسی جمعے کے اندر, سورہ مائدہ ہی کی آیات 52, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, اسی ورلڈ بینک اور IMF اور امریکہ اور یہ اسی انہی کے اندر گھسنے کی فکر ہو رہی ہے. زیادہ زیادہ ان کا قرب حاصل کیا جائے, ان کی شرائط. اب 5 بلین مل بھی جائیں گے, لیکن اگر آپ نے CTBT اور جیسا کہ آج لغاری صاحب کا بیان آیا ہے کہ قاضی صاحب آپ CTBT کو بھول جائیے, اب تو وہ FMCG کی بات کیجیے. اگر یہ کوئی امریکہ جو ہے وہ فوراً ہمارے اوپر جو ہے بڑا مہربان ہو گیا ہے اور بغیر بجلی کا ریٹ بڑھائے اور بغیر کچھ اور جو ہے اپنی شرائط پورا کرائے 5 بلین دے رہا ہے, تو کوئی بہت بڑی قیمت ہم سے لے رہا, بہت بڑی قیمت. اور امریکہ کیا شے اصل میں یہودی دے رہا ہے, یہ یہودی لابی ہے, یہ تو یہودیوں کے اعلی کار ہیں. اور یہودیوں کو خوف ہے کہ یہ پاکستان جو اسرائیل سے 1 سال پہلے وجود میں آیا تھا, اللہ کی سنت یہ ہے بچے کی ولادت سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. اس فتنہ کی ولادت سے پہلے پاکستان کو پیدا کیا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو. پاکستان تو اصل میں دوا ہے اس بیماری کی جس کا نام اسرائیل ہے. لیکن یہ کہ آج ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے خود جو ہے اپنے دستکش ہونے کو تیار ہو جائے, یہ بہت ہمارے لیے غلط طریقہ کار ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.